بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت و مقدس بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال انعقاد پذیر اللہ کریم سب دوستیں دا بزرگیں دا مل باہنا ٹورایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جنہ دوستاں نے اہتمام کیتے اللہ کریم انہاں دی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ذکر خیر کو اسا ساریاں واسطے ذریعہ نجات بناوے محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد وسیم صاحب مہروی دامت برکات العالیہ میں تو پہلے نبی سیدی مدح سرئی فرمیندے پیان اللہ کریم علم اچ عمر اچ برکتاں رحمتاں نازل فرماوے سامعین محتشم چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نالے اور بابرکت مہینہ ربیع الثانی شریف دے جے کو نسبت حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ببرکات نالے تو غوث پاک دے ذکر خیر کنے گفتگو دا آغاز کرنے ہیں کیونکہ مہینہ بھی آپ دے اور موسم دے مطابق پھل چنگا لگ دے سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہ کو اللہ رب العزت نے تمام اول و آخر ولیاں دا سردار بنا کے بھیجے ابے دے طرفوں آپ حسنی سیدن اور 11ویں پشت دے وچ حضور غوث العظم دا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ نال ون ملتے اور اماں دے طرفوں آپ حسینی سیدن 15ویں جا دے اتے ون کے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نال حضور غوث العظم دا شجرہ نسب ون ملتے نسبن حسنی حسینی سیدن اور مادر زاد آپ ولین یعنی جر ویلے جم پہ ہن تب ماہ رمضان دا مہینہ آئے ماہ رمضان دے مہینے دے اندر پورا ڈین آپ اپنی اماں جی دا دودھ مبارک نہ پیندے ہن حتیٰ کہ ایک دن ماہ رمضان المبارک دی 29 تاریخ ہے پورے بغداد دے لوگ اکٹھے تھی کہ غوث العظم پاک دی اماں سین کنے آئے بھئی دساؤ آج تہاڈے پتر کھیر پیتے یا نہیں پیتا آپ نے فرمایا کہ میرے پتر آج کھیر نہیں پیتا انہاں کہ جے کر کھیر نہیں پیتا تا وال ماہ رمضان دی آج آخری تاریخ ہے اگر ڈیہ کو عبدالقادر کھیر پیوے نہ تا وال ماہ رمضان دا مہینہ مک گیا ہوئے ہاں جڑا کھیر نہیں پیندے پہ تا پتہ لگدا پہ کہ ماہ رمضان دا مہینہ باقی ہے اے علم دیون والا کون ہے ان اللہ علی کل شین قدیر اے فضل اے مقام اے عزت دیون والا وحدہ لا شریک ذات ہے حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی عقیدت اور آپ دا جڑا مقام ہے وہ کہیں کنے چھپاؤ یا نہیں یعنی جتنے بھی ولی ہیں اگر ہر ولی کو دیکھو جتنے بھی ولی ہیں ہر ولی دا عرس سال بعد ایک دفعہ تھی دے وہ دات علی حجویری ہیں تا سال بعد ایک دفعہ عرس تھی سی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں تا انہا دا عرس بھی سال ایک دفعہ تھی دے
خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہومن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہومن یا بہاول زکریا ملتانی ہومن یا جمال اللہ ملتانی ہومن، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ساریاں دا عرس تھیندے لیکن سال ایک دفعہ۔ تے حضور سیدنا غوث العظم کو اللہ نے اتنی لوگاں دے دلوں دے اندر محبت کو پیدا فرمائے کہ آپ دا عرس سال ایک دفعہ نہیں تھیندا بلکہ مہینے دے اندر ایک دفعہ تھیندے، جے کو تساں اساں یاری شریف دی نسبت نال یاد کرے نہیں۔ ولا اگر دیکھو تا ہر اللہ دے ولی دا عرس اون دے مزار تے تھیندے، داتا صاحب دا عرس تھی سی تا انہاں دے مزار تے تھی سی، خواجہ معین الدین اجمیری دا عرس تھی سی تا انہاں دے مزار تے تھی سی، بہاول زکریا ملتانی دا عرس انہیں دے مزار تے تھیندا پہ، میرے شیخ کریم حضور قبلہ پیر سید حافظ قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس انہیں دے مزار تے، پیر امام علی شاہ صاحب دا عرس انہیں دے مزار تے، قبلہ عالم گولڈوی پیر مہر علی شاہ لجپال کریم دا عرس انہیں دے مزار تے تھیندا پہ۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں ہر ولی دا عرس تھیندے ان دے مزار دے کول، لیکن قربان تھیوں غوث العظم کو اللہ نے او مقام عطا فرمائے کہ انہاں دا عرس صرف مزار تے نہیں تھیندا بلکہ بغداد دے وچ مزار تے بھی عرس تھیندے اور ہر سنی دی مسیح تے چی تھیندے، ہر سنی دے گھر وچ بھی تھیندے۔ حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جربیل اممہ سین دے آپ شکم اقدس دے اندر جلوہ کرتے ہیں، انہیں عالم ہے کہ اممہ سین دے عمر مبارک 55 سال ہے، شریعت دے مطابق جربیل عورت 55 سال کو پوج ونجے، فقہ دے کتابہ دے اندر ایک وعدن عائسہ اور میڈیکل دے اندر یعنی 55 سال کو جربیل عورت پوج ونجے ان دی او حالت ختم تھی ویندے جڑی حالت دے اندر یعنی ڈی معاف ہوندے، حالت ماہواری جڑی ہوندی وہ ختم ہو ویندی ہے 55 سال تو بعد عورت کو۔ تو ہی گل ڈاکٹر آدھن کہ جرے ویلے عورت 55 سال دی ایج کو پوج ونجے ناممکن ہے 100% کہ ہونے بال دی ماں نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بعد ماں بن دے چانسی گل ہونے جڑی ہو مہینے دی تکلیف آندی ہے، جرے ویلے بچہ پیٹ چاندے مہینے دی تکلیف بند تھی ویندی ہے، وہ خون دے نال اللہ غذا بنا کے پیٹ میں جڑا بچہ کھڑا ہو دے وہ کو پلیندہ ہی ہے کھویندہ بھی ہے۔ میں ماں دے پیٹ کھڑا رہ گیا تا میں بھی ہوا غذا کھا دی رکھی، تسا جے جڑے بیٹھے بیٹھے تسا بھی ماں دے پیٹ رب دا قانون قدرت ہر کوئی ہوا غذا کھاندہ رہ گئے، یعنی او جڑی ماہواری والا سلسلہ ختم ہو ویندے 9 مہینے بالکل او والا خون دے نال غذا بن دی ہے، بچہ ماں دے پیٹ چ پل دے۔ لیکن جڑے ویلے عورت 55 سال کو پہنچ ونجے ہن ڈاکٹر تے اللہ اکبر میڈیکل جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ آدھن بالکل ناممکن ہے ہونے ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ ہن ماہواری والا سلسلہ موقع اگر رہندا تبل چانس ہن ختم ہو گئے۔ لیکن غوث العظم جڑے ویلے اممہ سین دے شکم اقدس سے چین اممہ سین دی عمر مبارک ہے 60 سال اور بابا جی دی عمر مبارک ہے 70 سال۔ لوگ آدھے نبی ساڑی کار ہے، اللہ نے جڑا سا کو پیر دیتے ساڑے یاری والے پیر دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ 60 سال دی عمر کو اممہ سین پہنچے اور شاہ عبدالقادر جیلانی اممہ سین دے پیٹ جلوہ فرماتے۔ عالم ہے کہ ولا حضور سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی کندیل نورانی شہباز لا مکانی الحسنی والحسینی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے جمپٹ اللہ نے مقام غوثیت اعلیٰ درجات آ فرمایا، قطبیت کبرا دے مقام تے فیضن، اور حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایتا بڑی مشہور روایت ہے نا کہ آپ نے 12 سالہ دا بڑھا بیڑا ترائے، ہیندہ ہوتے بھی لوگ اعتراض کرنے نے کیویں تھی سکتے بھئی جڑا بیڑا بڑھ گیا ہوئے 12 سال بعد حضور سیدنا غوث العظم کو ترائے ایک کیویں تھی سکتے، اے لہذا سنی کوڑے انہاں کل کوئی دلائل کہنی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جڑے آپ جمعہ میرے کنے پڑھتے ہیں میں انہوں کو جمعے دوتے بھی دلائل لکھیں فتاوہ رضویہ شریف دے اندر اور باجت اللہ سرار دے اندر حضرت امام ابو الحسن شتنوفی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام شتنوفی دی جڑی کتاب باجت اللہ سرار ہے بخاری شریف دے برابر دا مقام رکھ دیئے، یعنی جڑی عزت تے فضیلت بخاری شریف کو ہے وہ امام شتنوفی دی کتاب باجت اللہ سرار کو ہے، یہ برابر درجے دے کتاب ہے۔ فرمیدن حضور سیدنا غوث العظم 12 سال دا بڑھا بیڑا کی ویت رہے، اگر سارے پیر دی گال دے تو کوئی یقین کہنی ولا اٹھاؤ ارواح سلاسہ مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبندہ چوٹی دا عالم دین وہ اپنی کتاب دے اندر لکھے سادے پیر و مرشد یعنی حنین دے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ
بال کو سبق بیٹھے پڑھے نے سبق پڑھیں دی جاتے جب پڑھے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میرا پتر اون بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی آپ نے فرمایا پڑھ الف اون پڑھے الف فرمایا با با اون پڑھے با یعنی حروف تہجی پڑھیں دے وقت الف نال اے لفظ آکھنے جل 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 با جل جل تا جل جل سا جل جل اے ایسا نہیں لکھی بیٹھے موتارزین جڑے اعتراض کرے رہے ہیں یاری والے پیر دے ہوتے انہیں اپنے کتابوں میں لکھے بھئی سارے پیر و مرشد الف جل جل با جل جل اشرف علی تھانوی آدھے میں گول بیٹھا ہمیں میں ہاتھ بعد کیا کہ پیر و مرشد سرکار ایک کہتے ہوئے جل جل بھی لکھا کھڑے یعنی الف تے اگو وال جل جل ساکو سمجھ نہیں آئی جملے دی یعنی چل 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 یہ جملے دی سمجھ نہیں آئی فرمایا ایڈو بال کو سبق پڑھے نہ بیٹھا اوڈو میرے مرید کشتی میں سوارن کشتی دریا میں ڈوبتی پئی ہے میرے مریدہ میں کو ساڑھ بارے اتاؤں میں کہ کشتی کوئی دھکا نہیں بیٹھا اپنے طالب علم کو سبق ہی پڑھے نہ بیٹھا جے کر توڑا پیر حجرے میں جب ہے کہ بڑھتے بیڑے کو ہاتھ دی تلی نال تار سکتے تا سارا پیر بھی 12 سالہ دا بڑھا بیڑا تار سکتے حضور سیدنا شاہ گل حسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کتاب لکھی جنہاں نام تذکرہ غوثیہ اور شاہ گل حسن صاحب کون ہے سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے آپ شاگرد ہندوستان دی سرزمین اور برے صغیر دی زمین دے ہوتے سب تو پہلے رسول اللہ دا دین دا مدرسہ کھولن والا کالا کالا رسول پڑھاون والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سرکار انہیں دے شاگردیں دی قطار دے وچوں ایک شاگرد شاہ گل حسن صاحب کتاب لکھی نے تذکرہ غوثیہ فرمیدن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مدرسے دے طالب علمہ دے وچ اقبال پڑھتے جنہاں آئے شیخ ابو بکر جے کو شبلی نعمانی یادنا یعنی حضرت شبلی نہ ہے بزرگ دا ابو بکر حضرت جنید بغدادی تے بادشاہ وقت کبڑیج گیا وہاں کے سڈوئے مولی کو والتو سا آپ جان دے وے جر ویلے ذمہ دار مولویوں تے کبڑیج ونجن راندہ تا پیچھے کک نہیں وہاں کے سڈو تے جرا مولوی ہے میں دیکھتا کیویں فتویٰ دیتے سی جر ویلے سڈن واسطے گئے نا حضرت جنید بغدادی کو جڑے حضور سیدنا غوث العظم دے ڈاڈا پیر آج آپ نے فرمایا میں ویندا پیا ابو بکر آتوئی میں نالا پیا ابو بکر شبلی اپنے استاد دے پچھو کھڑے اور استاد بادشاہ دے محل وچ کھڑے جڑی کلین تے حضرت جنید بغدادی کھڑے وہ کلین دے اتے شیر دا فوٹو بنا ہوئے بادشاہ کعبے ڈالی آنکھ چاہ کے جر ویلے جنید بغدادی دے سٹیے شاگرد برداشت نہیں کر سکا جر ویلے کوڑی آنکھ بادشاہ ڈٹھیے حضرت شیخ ابو بکر شبلی پیر دا دھڑا مارے شیر کو شیر اٹھی کھڑا تھے بات پٹے سی کہ بادشاہ کو کھاوے بادشاہ نظرہ تلے سٹ کے ولا آنکھ چاہتی سی ابو بکر ولا دھڑا مارے شیر ولا اٹھی پہ حضرت جنید بغدادی بادشاہ کو آگے میاں یا تو سڈے نہ سڈے ہی تا گال کر کیا تھے آپ نے فرمایا میں تا گال کرے نا تیرا شاگرد گال کرن نہیں دینا اے شیر کو اٹھا دے دے پتہ لگ دے شیر میں کو کھا دے حالانکہ وہ قالین دا شیر ہے ان دا فوٹو بڑا ہویا ہے جے کر ابو بکر شبلی دھڑا مارے خدا شیر دے فوٹو کو بیسلے اللہ اکبر زندگی دے کے زندہ کر سکتے تا وہ خدا ایک چیز دے قادر ہے عبدالقادر دے ہاتھ میں جے کر چور ہاتھ دے تا خدا قطبیت دے مقام تے فیض فرما سکتے اس صرف حضرت شیخ ابو بکر شبلی واسطے نہیں اللہ اکبر یعنی اعتبالا ساڑھے پیر دے گھر دی گال آگئی جمال الاولیاء کتاب دنا لکھن والے مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند دے چوٹے دیال کہیں تے ہٹ مقصود نہیں کہیں تے اللہ اکبر نشانہ مقصود نہیں لیکن چونکہ اپنے پیر دی گال بیٹھا کرے نا میرے پیر دی ذات دے شاید کہ کوئی بندہ اعتراض کر دے کیویں تھی سکدے بلاؤ اپنے پیر دے گھر دی گال پڑھ گئے بھائی جمال الاولیاء اٹھا کے دیکھو حوالے دے مبارک قبر دی کن تک میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آدن سارے پیر صاحب جنہ دا نام محمد شربینی انہاں دے ہاتھ میں تتکا رانا تتکا سوٹا جر ویلے کلے ہوئے نا سوٹے کو آدیان جلدی کر پانی بھرا میں کو وضو کروا نہیں سمجھے تو کہ کو آدیان سوٹے کو وانج پانی بھرا وضو کرا سوٹا شکل انسانی بڑھ ونجے بھائیتا ونجے وانج لوٹا پانی دے بارا میں وضو کراوے جر ویلے کلے ہوئے نو دنال بٹا مارے نو جواب دے وے میں کہ اجنی تو کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جے کر دیو بندیاں دا پیر سوٹے کو ہاتھ لا کے بندے دا پتر بڑھا سکدے ساڑا یاری والا پیر بھی ہاتھ لا کے چور کو کتب بڑھا سکدے نہیں سمجھے یہ جنبی اللہ اکبر یہ حضور سیدنا شاہ غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ مقام اللہ نے عطا فرمائے
اللہ اکبر جڑے ویلے آپ گن مدینہ شریف اللہ اکبر 38 سال دی عمر دے اندر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پہلا حج کیتے 38 سال عمر ہے جڑے ویلے نبی سیدی مواجہ شریف دے کول گئے نا جڑے بندے مدینہ شریف زیارت کر رہے ہیں وہ بخوبی سمجھ سن باب السلام کنے داخل تھی وہ ایڈو ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ دے نال اگوں مواجہ شریف ہے وال باب جبریل کنے بندہ باہر نکل دے پرو چھتری ہیں جتا کنے حجاج کرام بیٹھے ہونے جڑے ویلے حضور غوث العظم کہتا مواجہ شریف دے کول کھڑ کے شعر پڑھے نے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی وهذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کہ تهدى بیا شفتی انہاں شعراں دا معنی اے تھی یا رسول اللہ اگے اپنی روح کو بھیجیندا ہمیں او آندی ہے تہاڈی دھرتی کو چوم ویندی ہے ہن جسم سمیت آیا کھڑا جلدی کرو اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو میں عبد القادر بوسا دیونا چاہنا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی جڑے ویلے شعر پڑھے اللہ اکبر کیا روایت الفاظ فرمایا ان الید الشریفۃ قد بدت له نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزار پر انوار دے وچ ایویں ہاتھ مبارک باہر نکلا غوث العظم نبی سید ہاتھ مبارک کو چما فقبلها ہاتھ کو چما ولا آنکھی تے رکھا ولا سر تے رکھا فہنیا ثم ہنیا له حضرت سیدنا غوث العظم ساڈ مارن نبی سے قبر انور وچوں ہاتھ مبارک باہر کڈ دیون جنی تے کوئی اعتراض ہے یاری والے پیر تے اسا برملا کھڑے آ دے خدا نبی بھی بے مثال دتے خدا سا کو پیر بھی بے مثال دتے اور شاہ عبد القادر تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر علامہ محی الدین الاربلی رحمۃ اللہ تعالی اور نزہۃ الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر دے اندر بھی حوالہ موجود یعنی اج کنے 200 سال 300 سال پہلے دی کتاب ہے اے اون ویلے دی کتاب ہے جڑے ویلے انہاں لوگاں دے نانی کہنا جمع جڑے آدن یاری ناجائز ہے اللہ اکبر سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ قریب نال گھر غوث پاک دے گھر دے نال ایک بیا گھر او مسلمان شادی تھی نہیں پئی بندے دی پرنی دی رات گھوٹ فوت تھی گئے خدا جے کو اولاد دے تا میری دعا ہے اولاد دے ڈوک نے خدا محفوظ رکھے جنہیں ملے شادی تھی اللہ اکبر بادشاہ او شہزادے دی نوجوان دی پرنی دی رات گھوٹ فوت تھی گیا ہن حضور سیدنا غوث پاک دی اماں سین پرچاون واسطے ادھے ہم سائیں دے گھر آ گئے ابا ہی بارو ستھل دے بیٹھے اللہ اکبر تے حضور سیدنا غوث العظم دا بچپن ہاتھ وچ روٹی پکڑ کے آپ روٹی کھاندے ودے روٹی کھاندے ہوئے اللہ اکبر جنہیں ملے آپ فوت کیا لے گھر آئیں او اللہ اکبر میت کھاتے ستی پئی اور میت کون جڑا سیرا بدی پیا وہ فوت تھی گئے رب دی قدرت رب دی منشا گھوٹ فوت تھی گئے گھوٹ دے دولا فوت تھی گئے تے آپ جڑے ویلے روٹی کھاندے ہوئے ہیں بچپن ہی گھوٹ دی ماں جڑی بیزار و قطار روندی پئی ہے آپ نے کو فرمائے کیوں روندی پئی وہ آگے جنہ جوان مان پتر مر ونجے رووے نہ تے کیا کرے آپ نے فرمایا اچھا رو نہ صبر کر کھن عبد القادر دے گھر دی روٹی کھا اللہ تے کو صبر دے اون بال سمجھ کے شیخ عبد القادر جیلانی کو ٹال چھوڑے جو بچپن ہے لیکن سنو مادر زاد ولی جڑے ہونے اللہ اکبر خدا انہاں کو مقام کیسا ماں دے پیٹ جنہاں کو ولایت دا تاج خدا پوا دے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسن والحسینی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دماغ کو آگے گھن روٹی کھا اللہ خیر کرے سے وہ توجہ نہیں کی نظر انداز کر دیتے حضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دے ابے کنے پھر میں گھن روٹی کھا اللہ خیر کرے سی وہ بھی نظر انداز کر دیتے آپ ٹرتے ہوئے موئے ہوئے گھوٹ کنے ان دی سرادی کھڑ کے آکھنے تیری ماں کو روٹی دیتی نہیں سکھا دی تیرے ابے کو دیتی نہیں سکھا دی تو ڈسا عبد القادر دے گھر دا ٹکر کھانی ہے کوئی نہ نہیں توجہ کی دیتے تو ڈسا عبد القادر دے گھر دی روٹی کھانے یا نہیں بس یہ علامہ آئی مرتا اٹھی کے بے گئے اللہ اکبر ایک کون بھیگلو فرمائے وقت وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ فرمایا میں عبد القادر جیلانی کو خدا کول بلا کے جڑے راز دے دریا پلائیں اگر ایک راز کھول دے وہ سارے مردے قبریں جو بہر نکل آمین کوئی راز کو پجا نہ سکے جڑے رب نے میں کو اپنے کول بلا کے اپنے راز نسائیں اے شہنشاہ بغداد دا مقام اللہ اکبر حضور سیدنا غوث العظم دی ایک کرامت سنو وال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف دے اندر ایک روایت ہو تو بعد اجازت جے کر سمجھ آنی پئی تو اللہ چھوڑو ذرا محبت نال سبحان اللہ حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عالم ہے کہ آپ دے کول جتنے بھی مریدین آنے جتنے بھی حضرات آنے حضور سیدنا غوث العظم دا معمول ہے کہ آمن والے مہمانہ کو آپ لنگر کھویں دیا
اللہ اکبر. اور ہی کو پیر ہوندا بھی ہوئے یعنی حدیث مبارک نبی سے فرمایا طعام الکریم دواؤ و طعام البخیل داؤ. نبی سے فرمایا سخی دے گھر دی روٹی کدا چھڑائے نہ, بخیل دے گھر دی روٹی کدا کھوائے نہ. حدیث مبارک ہے نبی سے فرمایا سخی دے گھر دی روٹی وچ 70 بیماریاں دی اللہ شفا رکھی ہوندی ہے تے بخیل دے گھر دی روٹی وچ اللہ 70 بیماریاں رکھ چھوڑے. یعنی بخیل جڑا ہوئے جویں تساں آدھے اج ایسا کٹا چوئی بیٹھے ہیں, بخیل کنے ایسا بوتل پیتی بیٹھے ہیں. نبی سے فرمایا بخیل دے گھر دی روٹی تے پانی اودے وچ بیماری ہے تے سخی دے گھر دی روٹی وچ بیماریاں دی شفا ہے. میں تواڈے کنے پوچھدا جے کر داتا علی حجویری سخی کہنی بیا کون ہے, جے کر خواجہ اجمیری سخی کہنی بیا کون ہے, جے کر جمال اللہ ملتانی سخی کہنی بیا کون ہے, جے کر ملک زکریا ملتانی سخی کہنی تبیا کون ہے. بلا گال تھئی مکی نہیں, جے کر یاری والا پیر سخی نہیں تبیا کون ہے. بھئی اللہ اوپر جڑا بخیل دے گھر دی روٹی کھاوے وہ تا بیمار تھی ونجے تے جڑا میلاد دا لنگر کھاوے تے یاری والے پیر دا لنگر کھاوے. ہی گلو فرمایا اگر میلاد شریف دا لنگر ہے کچھ بندے چاول ہے پیویں نا ساکو چاول منع ہے. اے بالکل میں دوستاں دی تھے اصلاح کی تھی جلا. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن جوزی سرکار بہت بڑے محدث ہیں. مولد العروج دے اندر ایک حدیث مبارک گن ہے فرمیندے اگر غریب بندہ ہوئے پکاون کتے گھر وچ کشا کہنے نمک پیتیا نمک دے اتے دروشری پڑے سی, دروشری پڑھ کے والا دعا وچ تحفہ بھیجے سی نبی سے. غریب ڈاٹا ہے اوہ نمک دی چونڈی جرے ویلے بندہ کھاندے دے پیٹ وچ ویندے نا او نمک آرام نہیں کر کھڑدا, او پیٹ دے وچ حرکت کرے کھڑا. اللہ سے نمک کو آدھے حدیث مبارک نبی سے ہی خود فرمائے یعنی فرمان رسول. اور لکھن والا ابن جوزی جڑا امام جلال الدین سیوطی کا نوی سینئر بندہ ہے. یعنی امام ابن جوزی ایڈا وڈا بندہ ہے, پڑھے لکھے مولوی اندے کو نہ گنو ابن جوزی کا لکھے تو سر سٹ وینن جو یعنی سیکا بندہ قابل حجت بندہ. فرمائے جڑے نمک دے اوتے میلاد پڑا پیا ہوگا اور نمک بندہ کھاوے تا ڈیڈے جوان کی حرکت کریں دے. اللہ سے نمک کو آدھے تے کو بندے دے کھاون کیتے بڑھائے میں آرام کر کھڑ. نمک آدھے یا اللہ اگے نہیں میں آرام کر کھڑ دا, میں بالکل بندے دے کھاون کیتے ہاں اگے نہیں بندے میں کو کھا دے, لیکن ہون میری نسبت تھئی پئی ہے نبی سے دے میلاد دے ذکر نال. اون ویلے تک اندے ڈیڈے چ آرام کنا کرے سا جب تک اندے سارے گناہ میں گماف کنا کرے سے. حدیث مبارک دے الفاظ امام الانبیاء علیہ السلام فرمائے او ایک نمک دی چونڈی جڑا بندہ زبان تے رکھ کے پیٹ میں داخل کر دے او ایک میلاد دے ہی نکے جے لنگر دی برکت نال اللہ کریم دے گناہے کو ملیا بیٹھ کر چھڑے دے. اللہ اکبر. تے جڑا بندہ میلاد دا لنگر کھان دے اون دے گناہ بھی معاف تھی نے اللہ دی بارگاہ وچ درجے بھی بلند تھی نے. اللہ سمجھ آندی پئی. حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ عالم ہے کہ آئے ہوئے مہمانہ کو آپ لنگر کھوے نے. ایک بندہ ہے بغداد دے وچ گھر ہے اور جیڑی دیوار حضور غوث العظم پاک جمن ہوں رات بغداد دے اندر 1100 پتر جمن. کون 1100 پتر. یعنی یہ روایت مشہور ہے کہ نبی سے جن دیوار جمن پورے مکہ شریف اللہ پتر جمن, یعنی جڑی مئی حاملہ ہی انہیں گھر پتر جمن. لیکن غوث پاک دا مقام ہے کہ اللہ اکبر نبی سید دی وجہ تو اللہ نے غوث پاک کو بھی اتنی عزت دیتی ہے. جڑی رات غوث پاک جمن ہوں رات بغداد دے اندر 1100 پتر پیدا تھن گرد و نواح دے اندر, اور صرف وہ بیٹے نہ ہن اللہ انہیں کو بھی مقام ولایت دے اعلی مقام تے فیض فرما چھوڑائی. غوث پاک دے نسبت دی وجہ ہے قریب ترین. اللہ اکبر. حضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے جڑا بندہ دے لنگر چلدا پہ ڈیدا. ایک بندہ ہے بغداد میں سکر آندے ہوندے وہاں کہ بھئی میں پیر ودا گلینا کوئی پیر ہے تھا کامل. لوگ ہیں اندے رشتہ داراں دسے تو پیر گلینا ودے تے نہیں سنا یاری والے پیر دا تذکرہ. یاری والے پیر شاہ عبد القادر جیلانی کندیل نورانی شاہ باز لا مکانی الحسنی وال حسینی سرکار اللہ دے ولی اور مقام غوثیت کبرا دے مقام تے فیض. وہاں کہ ٹھیک ہے والا میں کو پیر دکھاؤ. جڑے ویلے پیر دے دا ہویا او آئے حضور قبلہ شہنشاہ بغداد دے آستانے دے اون ڈٹھے شہنشاہ بغداد دے آستانے دے بارو استبل اتھا کن 40 گھوڑا بدھا کھڑے. جڑا گھوڑا گال وچ واگے رسا او بھی سونے دا وٹا ہویا. جڑے کلے اتے او گھوڑا بدھا کھڑے او کلا بھی سونے دا. جیڑی بندر گاہ وے سونا کھاندے پن او بندر گاہ یعنی او اللہ اکبر گھا جندے وچ پیتیا او بھی سونے دی, اور گھوڑے دے تلے جڑا فرش لگا ہوئے او بھی سونے دے سلا دا. سمجھ آئیے اللہ اکبر. حتیٰ کہ والگالی تھے تک محدود نہیں انہاں گھوڑیاں کی تے جڑا گھا کپیں دے کھڑے ہیں او بھی سونے دے ڈاترے نال کپیں دے کھڑے ہیں.
بندے ڈٹے ہوا کہ بھائی پیر تا دنیا دار ہے، اندے کول تے اتنا سونا اتنا پیسہ ہے، اندے کول کوئی اللہ علی گال کہنے میں پیر دا مرید نہیں تھیندا. ان غوث پاک کو ڈٹھے بغیر واپس آ گئے. جر ویلے آئے رشتہ داریں کو آگے سی میں رات توارے گھر سمنا فجر کو میں چلا ویسا میں پیر دی بیعت نہیں تھیندا جڑا پیر دنیا دار ہو گئے. جر ویلے ستے اکھ لگی اللہ اکبر تے رات کو آدھ رات دے عالم دے اندر پیٹ درد پہ گئے. انہاں بڑے بڑے حکیمیں کو سڈے طباء کو سڈے بھئی دا علاج کرو خیر بھئی کوئی تا علاج ہوئے. ایک حکیم آکھا کہ علاج ہے لیکن ناممکن ہے بندہ توڑا بچدہ نہیں مر ویسی. رشتہ داریں آکے تو علاج ڈس اسا آخری حد تک کوشش کرے سوئی کو بچا من دی. وہاں کہ دا علاج ہے 40 گھوڑا اے جیا ہوئے جڑا پلتا رہ گیا ہوئے تے اون دے جسم کو کدا لوہا نہ لگا ہوئے، لوہا نہ لگا ہوئے اور پلتا رہ گیا ہوئے. وہ گھا کھادا ہوئے سونے دی بندر گاوے جڑے کلے تے بدہ کھڑا ہوئے وہی سونے دے یعنی اون دے جسم کو لوہا ٹچ نہ تھیا ہوئے. اے جیاں 40 گھوڑا ہوئے بلا روز کو ہکو کے اون دا جگر کٹ کے میں کشتہ بڑھا کے ایک روزانہ کو کھویسا 40 دی دی دوائیے اون تو بعد اے بچسی این تو علاوہ بھی کوئی علاج کریں. لوگ یہ آکھے بھئی تو چو پریشان تھی 40 گھوڑا اے جیا تا یاری علی پیر دے بوئے دے بدہ کھڑے اسا وینے مرشد کریم کنے گھننا نہیں ہے. 40 گھوڑا انہیں ایمان نال دساؤ ویلے چنگیا مرید ٹور پھر کے جلوں پیر کنے لنگر گھننا ہو. آج دے دور جندر کیا تھی دے آج دے دور جندر مرید دے سکتے ہیں کئی مرید کو آکھو گھنتا نہیں کھاوے. پیر دے آستانے دے ہوتے ایک بکری دا لیلہ بدہ کھڑا ہوئے مرید دی جرت کہنی آگے جا مرشد میں غریب آئی ہوتا میں کو دے اچھا نہیں سمجھے تو سا صرف اللہ سکتے ہوئے اچھا محبت نال سبحان اللہ. لیکن غوث پاک دا مقام ہے خدمت خلق واسطے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیتا ہویا. اللہ میں خدا مقام نہیں دینا. حضور سیدنا غوث العظم پاک کنے جرے ویلے بندے حضور مہربانی فرماؤ سارا ایک مہمان ہے بیمار تھی گئے تے اے جڑا تُسا گھوڑا بدی کھڑے ہوئے شاہانہ ایک واسا کومنا چاہنے ہیں جگر نکل سی بندہ پیسے. آپ نے فرمایا کیوں گھبران دے اے توادین سارے چھک ونجو دا توادین ایک ایک کر کے چھک ونجو توالے بھی توادین. یا یہ گال تھی تے غوث پاک دا خلیفہ کھڑا آتیا نال خلیفے شو دے اے ہوئے ہولے دل دے بندے ہوندے. خلیفیہ کوئی میں 20 روپے آندے لیکن پیر کنے والوی نہ کو بلڈ پریشر انہ دا لو انہ دیا ویلا گھٹ تھی پوین والوی بلڈ پریشر لو انہیں کو نہ ملے کشے والوی نہ دا بلڈ پریشر لو. خلیفہ کھڑائی نال وہاں کے بھئی دیکھ یاری علی پیر دے کم میں کڑن دا آپ دے پیر گھٹے دا ودا ملی میں کو کشے نہیں پرلے بندے ان 40 گھوڑے گنے جن جر ویلے انہا بلڈ پریشر لو تے ہون شودہ مرتا کیا نہ کرتا کیا کیا غوث پاک کو بھئی یہ میں کو دے ہو کیویں آکھیا. غوث پاک فرمایا تو آدے انہیں آکھے صحیح والے سارے کو سونے دے ڈاتریاں کہنی سونے دے کلے کہنی روزانہ ایک چھکوے سو. آپ نے فرمایا چھک ونجو تو آدے روزانہ ایک غوث پاک دے آستانے تو گھوڑا چکیندہ رہ گیا او کوہیندہ رہ گیا ان دے جگر نکلتا رہ گیا حکیم کشتہ بڑھا کے مریض کو کھمیندہ رہ گیا. 40 دی بعد جر ویلے مریض ٹھیک تھیا وہاں کہ بھئی میں تا مردہ بچہ تواری مہربانی وہاں کہ ساری مہربانی نہیں اگر شکریہ ادا کرنے تو یاری علی پیر دا شکریہ ادا کر غوث پاک دا شکریہ ادا کر. جنہوں نے غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون شرم ساری تھے بھئی میں تا پیر کو دنیا دار سمجھائی میں تا کہ مرشد میرے ہوتے اللہ اکبر ایتا دنیا دار پیسے مروڑی پہ صرف شرمندہ تھی کہ چونکہ دل دی گال دل میں چاہی جرے ویلے شرم سار تھی کہ غوث العظم دی بارگاہ وچ آئے آپ مسکرا پن فرمایا تیرے آمن کنے پہلے ایسا گھوڑے پالی کھڑے آزے سا کو پتہ سارا مرید اے جے بیماری وچ مبتلا تھی ویسی جیدہ علاج ای ہوئے ایسا تیرے علاج کی تے پہلے توائی گولی کھڑے ہاسے تے تو سا کو دنیا دار سمجھ دے سا کو نہ سونے دی لوڑے نہ چاہتی دی لوڑے ایسا تا خدا کو منگ دیا تو فقط اتنا اللہ جے کر میں عبدالقادر کو راضی کرنا چاہنے تا میرے نان محمد مصطفیٰ دی امت دی بخشش و مغفرت فرما. ساکو دنیا دی ضرورت نہیں اور اتھائی حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ جتنا کچھ آپ دے آستانے دے کٹھائی ہمیشہ وہ خدمت خلق کتے وقف رہیں یعنی جڑا کچھ مرید اور اتھائی کہ بات مکی نہیں یعنی یہ تو سارے پیر دی گالے ولا سارے پیر دے گھر دے ہوتے کوئی اعتراض کر سکتے ولا وہ کچھ چاہیے کہ وہ امداد المشتاق پڑھے. ملتان دے ہر مکتبے تو ملے دے کتاب لکھن والا مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند چھوٹی دے عالم دین لکھے سی آپ نے پیر دی شان میں فرمیدن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے توجہ ہے میرے بنامہ دی بات بڑی ذوق علی میں آیا میرے بزرگان دی توجہ چاہی دی. سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ دے ولیان اور علماء دیوبند یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی قاسم نانوتوی جتنے حضرات جنہیں سارے ہیں وہ بندہ پیر ہے ایک خلیفہ ہی غریب ہے اے روزانہ پیر صاحب کو لاویا پیر صاحب فرمے دیان روزانہ اپنی جیب جو 2 آنے کٹ کے دینے نہیں کو کتی 2 آنے اپنی جیب جو کٹ کے خلیفے کو دینا جڑا غریب ہے مرید غریب آوے ہاں پیر پیسے دے دا ہی
تو نہیں توجہ کی تھی غریب مرید آوے ہاں پیر پیسے دیندہ ہائی تو نہیں توجہ کی تھی غریب مرید آوے ہاں پیر پیسے دیندہ ہائی غریب مرید آوے ہاں دیندہ ہائی تو آپ کو گھننا نہ پتہ ہے صرف نہیں توجہ کی تھی تو غریب مرید جر ویلے ٹر کے آویا حاجی امداد اللہ اور لکھنے والا کون مولانا اشرف علی تھانوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے غریب مرید کو روزانہ ڈو آنے دے ویا اور مرید دا گسر بسر ہوندہ تے تھیندا یعنی روزانہ ڈو آنے نال اون والے قدر قیمت ہوندی ہے وہ 8 آنے ہوندی ہیں ڈو آنے ہونتا روپے دی گال کہنی ہونتا ہزاراں دی گال کرو ڈو آنے دے ویا گزشتہ صدی دی اندر ڈو آنے نال ون کے روزانہ سبزی گنیا اٹا گنیا گھر بالا کو روٹی کھوا بیا ول ول دی مار فجر کو آوے دا پیر سے ول ڈوا نے روز دے وینا تے جڑے ویلے پیر صاحب دا وصال تھی گیا نا پیر صاحب کو قبر دفن کر دتو نے او مرید جے کو ڈوا نے روزانہ مل دیا او قبر تے آ کے رو پیا آدے سونا آپ تا فوت تھی گئے میرے گھر میں تفاق ہے ترائے دی تو میں بھکا میرے بال بھکے رکھے ڈوا نے دین دیا وے ہون میں کہندے کو ہاتھ پھیلاواں قبر دے وچوں آواز ہے گھبرانا قبر دا غلاف ہٹا تلے ڈو آنے پن تے چاگن اون جڑے ویلے غلاف ہٹایا تلے ڈو آنے پن چا کے چلا گیا تے ولا قبر وچوں آواز ہے پریشان نہ تھی وے تو روزانہ آندا راوے ساری قبر دا غلاف ہٹاوے تے ڈو آنے ملے وے سر میں کہ تو ہاڈا پیر مرن تو بعد بھی پیر کو مرید آئے ہوئے کو پیسے دے سکدے تے ساڈا پیر جیندے جاگ دے کائنات وچ لنگر نہیں چلا سکدا ڈوا نے مل ونجن اور چاک چل اور لکھن والے ایڈے وڈے علماء دیوبند چھوٹی جالے میں ڈوا نے روزانہ مل دے اللہ اکبر ولا گالی تھے رکی نہیں آخری بات تے اون بعد اجازت جے کر تواڈی توجہ نہ ہوے تا اللہ ذرا محبت نال سبحان اللہ اللہ دے ایک ولی ہیں جنہاں دا نام حضرت شاہ اللہ دیا رحمت اے بھی لکھن والے امداد المشتاق دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی اور انفاس العارفین دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حوالے کو نقل کیا شاہ اللہ دیا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولیت صاحب مزار قبر دے اندر آپ جلوہ فرمائیں شاہ اللہ دیا ایک تا ہوندے اللہ دیتا اللہ دیا رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا اشرف علی تھانوی سے فرمائیں کہ اللہ اکبر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالرحیم صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب دے ابا جان شاہ عبدالرحیم صاحب اپنے مریدہ دے نال گزردے پیان رستے دے اندر دربار ہے اللہ والدہ اور اون اللہ والدہ نائی اللہ دیا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ عبدالرحیم صاحب اپنے مریدے کو آکے یار ویندے تا ہوئے پہ ہیں اللہ والدے مزار آگے چلو آؤ اتھائی فاتح شریف پڑھی جلی تے بھوک لگی ودیے ترائے دی دو بھوکے ودیان جو کافلے چوان دے پہنے کی تھو ترائے دی تو زاد راہ مک گیا جڑا سامان کھامن پیمن دا چاہ گیا ختم تھی گیا ترائے دی بھوک برداشت کرنے دو بعد جڑے ویلے این بھائی ویندے تا ہوئے پہ چلو اللہ والدے مزار تے دعا منگی جلو جڑے ویلے اللہ والدے مزار تے دعا منگن واسطے این اجائے دعا منگ دے کھڑے آن ایک مئی روٹی تھبا پکا ہویا چاہ کے بھننا ہویا بکرہ چاہ کے آگئیے آگے سے گنو سے تو کو بھوک لگی ہے گنو روٹی کھاؤ شاہ عبدالرحیم سے بھون مئی کوئی میں ڈٹھے بارو جاتی پاتی ہے جے تک دید ویندی ہے کوئی گھر کہنا ہے کوئی درخت کہنا ہے چٹی المیدان مئی کو آکھنے آسو پاسو کوئی گھر کہنی کوئی جا کہنی تو اگر آئی بھی ہے تا پکی گالے دورو چاہیے اسے روٹی دیکھو کہ میں پتہ ہے ایسا آئے کھڑے ہیں تو کو بھوک لگی ہے وہ آگے میں کوئی پتہ کہنی تو کو آئے کھڑے ہوئے یا بھوک لگی ہے میں آج کہنے 3 مہینے پہلے ایامی اللہ والے دے کول جتا تسا کھڑے ہوئے نا پوانی اتھا ہی کھڑ کے میں آکھائی اللہ والے کو میڈا گھر والا گم تھی گئے حضور جے کر گھر والا لپ پیا میں منت بننیا بھننا ہویا بکرا تے تھپا روٹیا دا پکا کے توڑی دربار تے جیڑا آیا بیٹا اسی انہا مہمانے کو کھوے ساں نہیں توجہ کی تسا انہا مہمانے کو کھوے ساں مئی چنگی ہے گھر والا گم تھی گئے والوی منتا منے دی ودی نہیں توجہ کی تسا میں کیا کرائیں تو اگا میں بول نہیں سکتا چنگی ہے گھر والا گم تھی گئے پیر کنے پھول ودی گندی ہے منتا منیں دی ودی ہے لپ ہوئے بکرائی دے ساں تھپا روٹیاں دا پکا کے ہوئی ونڈے ساں آئی تک گھر والے کو اوکھی سوکھی مل دی ہے تم پکاون کتے تے ونڈاون کتے کڈو آسی جرے ویلے ہوا کہ میں تا منت بنی ہے تے میں چاہیاں شاہ عبدالرحیم صاحب فرمائے جے کر تو روٹی چاہیے تے والا صاحب کوئی بھوک لگی ہے
میں دعا منگ کے باہروں نکلتا پیا میں میرے دل وچ اللہ والے دا الہام تھے انہاں آگے ایویں نہ ونجو تسا بھکھے ودے وے تھے مئی روٹی پکا کے چاہیے آندے تسا روٹی کھادی ونجو اللہ والا قبر وچ رہ کے جڑی روٹی مئی پکا آئیے اون دے آمن کوئی جان دین اور جڑے بھکھے آکھنے انہاں دی بھک کوئی جان دین بھکھیاں کو روٹی کھوا کے اور مئی دے گھر والے کو گھر پہنچا کے اے قبر دے وچ ستے پن جے کر قبر دے وچ اللہ والا ہوئے والوی حاجت روی تے مشکل کشائی فرما سکدے تے اے ہے اللہ دی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جے ہزاروں ولی ہوون غوث العظم دی قدم انہیں دی گردن دے ہوتے وَكُلُّ وَلِيِّ اللَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ تے اے تا اللہ دے ولیاں دا حال ہے تے جے کو خدا غوث العظم بڑھے انہیں دا مقام کتنا بلند ہو سی اللہ اکبر والد صرف کہا انشاءاللہ دیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک مکتی نہیں آخری بات تو بعد اجازت شاہ عبد الرحیم صاحب یہ شاہ ولی اللہ صاحب دی ابا جی فرمیندن میرے گھر اولاد نہ تھی لیے میں اپنی گھر والی کو آکے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے جلو دعا منگو ارواح ثلاثہ دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی اور انفاس العارفین دے مقدمے دے اندر شاہ ولی اللہ صاحب اس بات کو بیٹھے لکھ دے شاہ عبد الرحیم صاحب اپنی ذال کو آکے جلو دعا منگاؤں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے بتا اللہ سا کو اولاد دے وے سیانے بندے آئے بیٹھے وے میں کو صرف ایک مسئلہ سمجھاؤ چاہ اے دھیاں پتر کون دے دے اچھا بولو تے شاہ عبد الرحیم صاحب کنے گئے کھڑے ہیں مزار تے بھئی عقیدہ میڈا ہی ہوئے دیندہ خدا ہے لیکن عقیدہ میڈا ہے دیندہ پیاریاں دے صدقے نالے اللہ دے ولی اور یہ میں نہیں تذکرہ اولیاء پاکستان ملتان دے ہر مکتبے تو کتاب مل ویندی امام بری سرکار کنے مئی پیر سے مہربانی کرو دعا منگو اللہ میں کو پتر دے آپ نے اوپر جٹھے مئی کو اگنے مئی ٹائم ضائع نہ کر پچھاٹ ون تیرے نصیب پتر کہنے خدا تو کو پتر نہیں دینا 7 دھیان مئی دی مئی روندی ہوئی ویندی پئی پرو مجذوب کھڑے چند پیر وہاں کہ مئی خیر تے کیوں روندی بنی ہے امام بری کنے پتر دی دعا منگوا ونائی امی انہاں نا امید کر کے بھیج چھوڑے مایوس کر کے بھیج چھوڑے چند پیر آ کے رو نہ گھر وائن صبر کر انشاءاللہ اللہ تے کو پتر دے سی مئی جر ویلے گھر گئی ہو پتر جم پیا سال بعد جر ویلے پتر جمع ہون مئی ہوئے تے ابال نہ کرے نہیں سمجھے تو مئی ہوئے تے ابال نہ کرے مئی پتر چاہ کے امام بری سرکار کنے آگے وڈا تو پیر بنا بیٹھے تائیں آکے پتر کہنا جم سی دیکھا اللہ میں کو پتر لیتے امام بری سرکار پر میں مئی ابال کی تھی بال جمع کے نہیں چاہیے یہ پتر نہیں دھیئے مئی جو لٹھے دھیئے ولا بھجیے چاند پیر کنے حضور مرشد کریم تسا آکھے پتر جم سے تا دھی جم پئیے آپ نے فرمایا دھی نہیں پترے بس اللہ والے جب منہ بچوئیوں کو جو نکلنا مئی جو لٹھے پترا مئی جو لٹھے پترا ولا جرلے ونجن پئیے چان پیر روگی دے مئی تماشا بنی کھڑی ہے ایڈو امام بری کول اوڈو میرے کول ہون امام بری آگ نتنا دھیئے میرے کول چاہ کے نامے اے اللہ والے دے نکلے ہوئے زبان دے ہی جملے دی برکت نال اللہ پتر کو دھی بنا دیتا تو دھی کو پتر بنا دیتا ان اللہ لا کل شین قدیر دینا خدا ہے لیکن دینا اللہ والے دے صدقے نالے ہی گال کو سمجھاون کی دیکھ بھائی گال چونکہ قطار در قطار میرے ذہن دے اندر ہون بھی حوالے کھڑے تھے بہرحال یہ شاہ گل حسن صاحب جنہ دا میں حوالہ دے گیا تذکرہ غوثے دے اندر فرمیندن ایک بزرگ 8 ذی الحج کو احرام باد کے بحری جہاز تے بیٹھ گئے ہندوستان دے وچ جڑے ویلے بحری جہاز ٹرے نا جدے پہنچدے کو 3 مہینے لگ گئے 3 مہینے دا سفر ایک نیٹ تے سرچ کر سکدے وے جڑے سوشل میڈیا یا نیٹ جان دے دوست احباب یعنی گزشتہ دور دے اندر جڑے ویلے جہاز پانی تے چلیا نا 3 مہینے دا سفر ہوندا ہی گل حاجی جڑے ویلے حج کرن ونے نا بحری جہاز دے اوتے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سفر کرے دے لیکن ہن تو چونکہ 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے دے اندر بندہ مدینہ شریف جدے شریف پہنچ ویندے اللہ اکبر گزشتہ دوار دے اندر چونکہ اتنی سہولیات نہ ہوندیاں پانی والے جہاز دے اوتے بیڑے دے اوتے 3 مہینے دا سفر 8 ذی الحج کو فقیر احرام باد کے جڑے ویلے جہاز تے بیٹھے لوگ تانے دیونا شروع کر دیتے اوے دیکھو اللہ والے دے کم اے بھولے بھالے لوگ ہیں ہن بھائی احرام باد کے تو بیٹھے اے جڑے ویلے ویسی ربیع الاول دا چاند نیڑے لگا ودا ہو سی حج دا مہینہ مک ویسی تے کل میدان عرفات وچ پہنچنا ضروری ہے اے اج بہدا پہ تے 3 مہینے دا سفر ہے اللہ والا بھولا تھی گئے وہاں کہا چاہیے رساؤ اتھو جہاز ٹورے 3 مہینے بعد ون پوچھ دے انہاں کے بابا تے کو پتہ کہہ نہیں 3 مہینے بعد جہاز جدے پوچھ دے اچھا اتھو جہاز ٹورے پہلا سٹاپ کتھا کریں دے انہاں کے مکھا دوجا سٹاپ انہاں کے عدن تریجا سٹاپ انہیں آکے حدیدہ چوتھا سٹاپ انہیں آکے جدہ فقیر آکے جلدی کرو جہاز روکو جدہ آگے لوگاں جو کھڑکی کنو باہر نکل گئے واقعی جدہ آ گیا ہاں
ایک وعدن تائے زمانی تائے لسانی تائے مکانی اللہ والے دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے ترائے جملیاں دی برکت دے نال اللہ ترائے مہینے دا سفر جکر تائے کرا سکدے او خدا ہی چیز دے بھی قادر ہے 12 سالہ دا بڑھا بیڑا غوث پاک دے دعا نال ترا سکدے اللہ اکبر توجہ ہے حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ اذان کیا حال ہے دروشی پڑھو سارے ابا محبت نال صلوات و سلام علیکہ یا سید یا رسول سامعین محتشم سنو بات گال کو مکاؤں شاہ عبد الرحیم صاحب اپنی زال کو آقا گھر والی کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار دے جول کے دعا منگ دے اللہ والے دے مزار دے توسل نال دعا منگ دے اللہ سے سا کو پتر دے سی بے اولادن اجر ویلے این خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے دعا منگ دے انہاں کو نندر آ گئی والجر ویلے آنکھ کھلی ہے گھر والی کو آکے نے صاحب مزار سخی بندے زیارت کروائی نے آکے نے اللہ تو کو پتر دے سی جر ویلے جام پوے اوندا نام میڈے نام تے قطب الدین رکھے بختیار کاکی جر ویلے زیارت کروائی شاہ عبد الرحیم سے کوئی آئے کال یعنی کہ اللہ والے دے مزار تے آج ایک دی بات شاہ عبد الرحیم صاحب دی گھر والی شاہ ولی اللہ صاحب دی والدہ عصر دی نماز دو بعد مسلح تے بے کے دعا دے اچھے ہی بیٹھے دعا بیٹھے منگ دے دعا منگ دے دوران لکھن اللہ علماء دیو بندہ چھوٹی دالے میں دے خود شاہ ولی اللہ انفاس العارفین دے مقدمے دے اندر بیٹھے لکھ دے منگ دے دعا منگ دے جا دے ہوتے اما سین دعا جرولے ہاتھ چاہتے ہیں ڈٹھے نے ڈو ککھاں دے بچھو ایمیں ککھاں دے بچھو ڈو ننے ننے ہاتھ بیر نکلیں میڈے ہاتھا دے نالو ہاتھ رال گئن تو اندرو آواز پیان دی آمین 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 اما سین پرمندر میں جو ڈٹھے شاہ عبد الرحیم صاحب دی گھرووالی میں ڈٹھے نہ کپڑا پھٹا ہوئے نہ کوک چیری کھڑی ہے نہ کوئی درد نہ کوئی خون وال جو میں توجہ کی تھی ہاتھ لوگن میں بھجیا میں گھر والے کو آکے میں کہ قبلہ آئیتا اے معاملہ تھی گئے اے واقعہ پیش آگے انہاں کے پریشان نہ تھی اللہ دے ولی دی بارگاہ دعا منگی سے ولی اللہ دے مزار دی برکت نال اللہ پتر ویسا کو ولی اللہ عطا کی دے ہوں ڈین کنے آپ دا جڑا اے نا شاہ ولی اللہ اے ہوں جمبر کنے پہلے مشہور تھے اصل نا قطب الدین ہے جے کر اللہ والے دے کھول کھڑ کے دعا منگو تا اللہ والے دے مزار دا صدقہ اللہ پتر بھی نیک سالے وقت دا امام یا ولی اللہ دے دے اے اللہ والے دی خیر و برکت ہے کہ کتھا کنے کھڑ کے جڑا بندہ دعا منگے اللہ قبول ہی کریں دے وہ خیرات نعمت نال مالا مالی فرما جڑے دے اس گالوں اللہ دے مزار اللہ دے ولیہ دے مزارات دے کول کھڑ کے جرے دعا اور رب دا قرآن ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی لیکن بی بی مریم جڑی جاتے کھڑ کے نماز پڑھی رکھی ہے وہ پھل فروٹ این رب دا قرآن ہے بڑا طویل واقع حضرت زکریا بی بی مریم دی جا نماز دے کول کھڑ کے واسطہ دے کے آدن اللہ جے کر بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکدے تا میں کو بڑھے پہ وچ اولاد دے سکدے تے کو اللہ دی تے کو اپنی نیک بندی دا واسطہ ہی بندی دی جا نماز دی برکت نال میں کو اولاد دے جنہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا منگی ہے اور رب دا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھے پہ وچ پتر دیتے جنہ حضرت یحییٰ ہے جنہ نبی دعا منگدا پہ تا ولی دا وسیلہ دے دا پہ لہذا پتہ جلا دعا دے اندر نیک بندے دے وسیلے نال جے کر رب کنے دعا منگی بنجے تا رب صرف قبول نہیں کرے دا بلکہ قبول فرما کے منگن والے دی جو نیک مراد ہوئے وہ کو پورا فرما کے وہ نعمت نال مالا مال کر چھوڑے دے
توجہ ہے اے اللہ دے ولیاں دے مزارات اور اللہ دے ولیاں دے قرب تے انہاں دے کول بہن دی برکت نال حضور سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول اگر چور آ ونجے تا وقت دا کتب بڑھ ونجے کیا یہ سنگت اتھائی کنتا حضرت شیخ عطار بیٹھے فرما گے صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند کہ چنگے بندے دی صحبت بندے کو چنگا کریں دیئے گندے بندے دی صحبت گندہ کرویں دیئے اتھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار کھڑی شریف ہی اللہ اکبر قول دے زمن دے اندر اس شیر کو ترتیب دے کے آدن چنگے بندے دی صحبت دیویں جیویں دکان عطار سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آؤن ہزارہ برے بندے دی صحبت دیویں جیویں دکان لوہارہ کپڑے باویں کنج کنج بئیے چڑکا پین ہزارہ جے کر چنگے بندے کول باسے چنگے بندیاں دے کول بہن دی برکت نال تو بھی رب دی بارگاہ چنگا تھی ویسے برے بندیاں کنے باسے چنگا ہو سے تا برا تھی ویسے ہی گالوں بندے دی برائی دی وجہ مونڈ اے تعلقات اپنے تعلقات درست کر یاری ہونے نہ لا جڑے بندے چنگے سلیندے تو چنگے منیندے رہ گئے ہومن یعنی اس انداز تھیا کچا تے چنگا بڑھنے تبہ جمال اللہ ملتانی دے قدمہ وچ تے رب دی بارگاہ وچ چنگا بڑھنے تبہ مہر علی شاہ دے قدمہ دے اندر اللہ کریم چند معروضات اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ دے ولیاں دی محبت حب درویشاں کلید جنت تست و دشمن ایشاں سزائے لعنت است اللہ والے دا پیار جنت دے تالے دی چابی جڑا انہا ہوتے بھونک دے او جہنم دی بھاگ کو گل نال لیں دے خدا سا کو ہمیشہ اللہ والے دے دسائے ہوئے تعلیمات اور انہا دے کردار کو اپناون دی توفیق دے بے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین